بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میرے پاس محمد سرفراز ہیں۔ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کیلیفورنیا میں 40 سال سے مقیم ہیں۔ سیکرامنٹو ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کی رہائش ہے۔ 2022 میں یہ میرے پاس آئے تھے اپنے چیک اپ کے لیے۔ 1998 سے ان کو شوگر کی بیماری ہے۔ 2004 میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا بائی پاس آپریشن کیا گیا اور ان کو 6 گرافٹ لگائے گئے۔ پھر ان کی تکلیف دوبارہ شروع ہوتی ہے اور 2017 میں ان کی انجیوپلاسٹی کی گئی اور ان کو 5 سٹینٹ ڈالے گئے۔ تکلیف پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور انہوں نے اپنے وزن کو کم کیا، تقریباً 18 کلو گرام انہوں نے اپنا وزن کم کیا، اس کے بعد یہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ باقی کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مینیج کیا یہ خود بتائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سرفراز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری بار میرے پاس آئے ہیں اور اب کہ میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ ان کے اوپر میں نے ایک شو کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے بتایا تھا کہ ایک پیشنٹ جن کو تقریباً 6 گرافٹ لگائے گئے بائی پاس کے دوران اور جن کی بعد میں انجیوپلاسٹی کی گئی اور ان کو 5 سٹینٹ ڈالے گئے، اس کے باوجود ان کو درد ہوتا رہا۔ یہ میں نے شو کیا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب کبھی یہ پاکستان آئیں گے تو پھر میں آپ کی ان سے ملاقات کرواؤں گا۔ سرفراز صاحب، کیسا رہا آپ کا امریکہ میں، جو آپ جب پاکستان سے گئے اور وہاں پہ کیا حالات رہے؟ بس حالات شروع میں تو مشکل ہی ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بس اپنا جیسے ٹائم گزرتا گیا اچھا، تو کچھ نہ کچھ بنتا گیا۔ پھر تو بس اللہ کا شکر ہے، اب سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن چل رہی ہے زندگی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کا 2004 میں بائی پاس ہوا جی، آپ کو ان لوگوں نے 6 گرافٹ لگائے، جی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو دوبارہ انجیوپلاسٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوبارہ پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا 2017 میں، سیم پہلے بھی جب ہوا تو سیٹرڈے نائٹ تھی، دوبارہ بھی ہوا تو سیٹرڈے نائٹ تھی۔ اچھا، لیکن سیٹرڈے نائٹ امریکہ میں تو کافی وہاں پہ جس طرح کے حالات پتہ نہیں، ہوتے مجھے تو وہی یاد ہے، کبھی شام کو بیٹھا ہوں تو درد شروع ہو گئی، بازوؤں میں درد شروع ہوئی تھی، اچھا، مسل پین، ٹھیک ہے۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ اب یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ آپ اسموکنگ کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، نہ اسموکنگ، الکوہل کا استعمال کیا؟ کبھی اس کا ٹیسٹ بھی نہیں کیا، کبھی، اچھا، کبھی نہیں۔ امریکہ میں رہتے ہو؟ امریکہ میں رہتے ہوئے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا۔ کھانے پینے کے شوقین تھے؟ ہاں، کھانے پینے کا شوقین تھا، خوب کھاتے تھے؟ ہاں کھاتے تھے، وہ تو ہے، اچھا، کباب وغیرہ جو بھی ہے، پھر یعنی ایسے چکن بیک کر کے بھی کھاتے تھے، تو فرائی کر کے بھی، تو بس۔ آپ پاکستان سے یہاں سے ٹوبا ٹیکسنگ سے گئے تھے؟ ٹوبا ٹیکسنگ سے ہوں میں۔ اچھا، تو کیا کھانے پینے کے آپ بچپن سے شوقین ہیں؟ بچپن سے تھا شوقین۔ وزن کتنا تھا آپ کا؟ پہلے میرا تقریباً 98 kg تھا، اچھا، تو پھر کم کر کے میں یعنی آلموسٹ 10 کلو کم ہو گیا تھا۔ تو پھر جب بائی پاس کیا تو اس وقت تو یعنی میرے خیال میں 88 ایسے اتنا تھا۔ آپ دیکھیں، آپ 1998 سے ڈائبیٹک ہیں، جی، ٹھیک ہے نا؟ 6 سال کے بعد آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ہر شوگر کا مریض دل کا مریض ہوتا ہے اگر وہ احتیاط نہیں کرتے تو۔ ہاں، نہیں، میں نے احتیاط کی نہیں نا، میں نے کیونکہ جو مجھے میڈیسن دی گئی تھی وہ میٹفورمین، اسی اپنے پاکستانی ڈاکٹر تھی، اچھا 1000 mg سے اسٹارٹ کر دی تھی۔ اچھا تو جب میں کھا لیتا تھا تو میں کام کا نہیں رہتا تھا۔ اچھا، مجھے یہ جو بھی دوائی تھی وہ کولیسٹرول کی بھی، تو پھر میں نے دوائی نہیں کھائی۔ میں نے کہا کام کرنا ہے، کیا کروں میں، کبھی آپ دوائی کھاتے نہیں تھے پابندی میں کے نے ساتھ؟ دوائی کھا لیتا تو میرے سے کام نہیں ہوتا تھا، پھر جیسے آدمی بے جان سا بیٹھا ہے ویسے بیٹھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمیں شوگر کی پرابلم ہوتی ہے نا، تو بنیادی اصول ہے 3 Ds یاد رکھیں۔ D1 فار دا ڈائٹ، D2 فار دا ڈیلی ایکٹیویٹیز، اینڈ D3 فار دا ڈرگ، دوائی۔ یعنی اگر آپ اپنے خوراک میں تبدیلی لے آئیں نا، میٹھا چھوڑ دیں، سبزیوں پہ آ جائیں، پھلوں پہ آ جائیں، یہ بازار کے کھانے چھوڑ دیں، جنک فوڈ چھوڑ دیں، بوتلیں چھوڑ دیں، سرخ شربت چھوڑ دیں، تو انسان ویسے ہی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. چینی شکر گڑ چھوڑ دیں. ہاں وہ دیکھیں نا خوراک کا کتنا بڑا رول ہے. بہت ہے بہت ہے. پھر D2 ڈیلی ایکٹیویٹیز کہ آپ پیدل چلنا شروع کر دیں. جتنا آپ پیدل چلیں گے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. دوائی کا رول تو بعد میں آتا ہے. اگر ان دو چیزوں سے فرق نہیں پڑتا پھر آپ دوائی کھائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی شوگر کتنی کنٹرول ہوتی ہے. جب آپ کو شروع میں پہلے دن ہی دوائی دے دی گئی تو ظاہر ہے پھر اس سے آپ کو پرابلم تو ہوتا ہوگا. یہی تھا نا کہ میرا گروسری اسٹور تھا, کھڑے ہو کے سارا دن لگے ہوئے ہیں. اچھا. تو رات کو گھر جاتے ہیں تو کھانا کھایا, پھر یعنی کام اپنا جو ہے کبھی میرا مووی کا بزنس تھا, رات ساری موویز ریکارڈ کرتا تھا. اچھا. 3 گھنٹے کا الارم لگا کے. تو صبح کو میں نے 350 مووی بھی دینی ہے. نہیں, آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں؟ کہا جو آپ کو کیا کریں, آپ کو بتائیں کہ بھئی کام بھی مجھے تھا کہ بھئی میں وہاں پہ جا کے دیار غیر میں جو انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. چلیں بھارت, جب 2004 میں آپ کا بائی پاس ہو جاتا ہے پھر آپ نے کیا سمجھا؟ یہی سمجھا کہ اب تو کچھ شاید یعنی دوبارہ سب کچھ نیا بن گیا, دل نیا ہو گیا. اچھا. تو پھر بس پرہیز اتنی نہیں کی. پھر آپ نے چھوڑ دی پرہیز اتنی کی, بہت کم کی. اچھا. ہاں, وہی کھانے سب کچھ شروع کر دیا. سری پائے, نہاری, نہیں سری پائے تو میں کھاتا نہیں. لیکن باقی یعنی گوشت برگر وغیرہ کھاتے تھے؟ برگر گھر میں بنا کے, باہر سے نہیں ہم کھاتے. گوشت خوب کھاتے تھے؟ ہاں گوشت تو, لیکن وہ بھی بیف کے برگر زیادہ تر بناتے تھے. بیف برگر کافی کھاتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو دوبارہ تکلیف ہوئی 2017 میں. پھر آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. جی پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بائی پاس آپریشن ہو گیا ہے, ہمارا دل نیا ہو گیا ہے, لیکن سرفراز صاحب نے بھی یہی بات ذہن میں رکھی کہ میرا دل نیا ہو گیا ہے اور اب میں جو چاہوں کھاؤں, جیسے زندگی گزاروں, نہ چلنا نہ پھرنا, صبح سے لے کر شام تک کام ہی کام تھا. سٹریس, اب کام میں سٹریس بھی ہوتا ہے. کام تو بزنس میں تو سٹریس ہے ہی ہے. اور آپ کی پھر انجیوپلاسٹی کی جاتی ہے 2017 میں, 5 سٹینٹ ڈالے جاتے ہیں. جی 5 سٹینٹ. اچھا, اسٹینڈ ڈلوانے کے بعد پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ پھر ہوتی ہے 22 میں. ٹھیک ہے نا. اور پھر کچھ ہو نہیں سکتا تھا, پھر انہوں نے خود سوچا کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کروں. لیکن وزن تو میں نے پہلے ہی کم کر لیا تھا. 2017 کے بعد وزن کم کیا تھا. اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ان کا بائی پاس ہوتا ہے 2004 میں, 6 گرافٹ لگتے ہیں, 2017 میں 5 سٹینٹ ڈالے جاتے ہیں اور پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو اور تبدیل کرنا شروع کیا تو اب یہ آپ کے سامنے ہے. اب یہ بہت بہتر انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ابھی یہ میرے پاس آئے تھے فروری میں, 29 فروری کا میرے پاس آئے تھے. تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ اگر یہ تیز چلیں اور ذہنی دباؤ کے دوران اگر ان کو شدید سٹریس ہو تو تب بھی ان کی چھاتی بھاری ہو جاتی ہے. ایک تو چلنا ہوتا ہے کہ اگر آپ تیز چلتے ہیں, جیسے آپ ایئرپورٹ پہ گئے, جب سٹریس ہوتا ہے. یس, ایک تو ہم فزیکل ورک کرتے ہیں, لیکن جب ذہنی دباؤ کے ساتھ فزیکل ورک کریں گے تو پھر چھاتی بھاری ہوتی ہے, جیسا سرفراز صاحب کے ساتھ ہوا. یہ ایئرپورٹ پہ گئے, وہاں پر جلدی بھی تھی اور انہوں نے ٹرالی بھی اٹھائی اور ٹینشن بھی تھی, آپ نے مجھے بتایا تھا. ٹرالی کا ویل بھی خراب تھا, وہ اس کو دکا اور پھر آپ کی چھاتی بھاری ہو گئی. یہ بتائیں کہ آپ کی خوراک میں عام طور پہ کیا شامل ہوتا ہے؟ ابھی تو بس یہ روٹی کھا لیتا ہوں, دن میں 1-1.5 روٹی پورے دن کی ہے میرے. بس یہی صبح کو یعنی ناشتے میں کبھی چائے پیتا ہوں تو ساتھ میں بریڈ اور انڈا بنا لیتا ہوں, فرائی انڈا. تو بس یہی ہے. سرفراز صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے, جب یہ پہلی بار میرے پاس آئے تھے دسمبر 6, 2022 میں, تو بڑے ایموشنل تھے. انہوں نے مجھے ساری باتیں بتائی تھیں اپنی, اور انہوں نے ایک بات کہی جو واقعی بڑی ہارٹ ٹچنگ تھی کہ انسان زندگی میں ایک ہی چیز پا سکتا ہے. اگر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, اور پیچھے جب ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں, تو پھر جب ماں باپ کی یاد آتی ہے تو پھر آپ کو چین نہیں لینے دیتی. یہ ٹھیک ہے, واقعی چین نہیں آتا پھر کہ بھی کیا کریں.
وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیا کریں، لیکن ہر چیز نہیں ملتی۔ اب میں آتا ہوں تو میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں، لیکن پاکستان سے محبت ہے تو وہ کھینچ لاتی ہے۔ آپ کو پاکستان سے بہت محبت ہے؟ بہت زیادہ۔ اچھا، آپ ہی کو محبت ہے یا تمام لوگوں کو جو اوورسیز جو اوورسیز ہیں سب کو ہے، سب کو محبت ہے؟ سب کو ہے، یہاں رہتے ہوئے لوگوں کو نہیں ہے۔ اچھا، جتنی باہر رہ کے ہوتی ہے، یہاں باہر رہ کے آپ رشتہ داروں کا بھی بہت سوچتے ہیں، فلاں غریب ہے اس کی ہیلپ کر دیں، یہاں رہ کے وہ کام نہیں کرتے جو وہاں دور جا کے جتنا پیار ہوتا ہے، وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا فیملی کیا ہوتی ہے۔ آپ کو 40 سال ہو گئے ہیں امریکہ میں؟ جی 40۔ بہت محنت کی؟ بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی، لیکن کچھ یعنی اگر آپ کے دماغ میں کوئی ہے گول کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے تو پھر آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ بہت ہمت سے کام کریں، بہت اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو۔ نوجوان دوستو، اگر آپ بھی آج چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کچھ اچیو کریں تو آپ کو اپنے گول بنانے ہوں گے، شارٹ گول، میڈیم گول اور ایک لانگ گول، کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ نے اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہوگا۔ انسان ایسے ہی بڑا نہیں بن جاتا، اس کو بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے پاس آتا ہے، اس کو شب و روز کام کرنا پڑتا ہے، بہت سی خوشیاں ایسی ہیں جو آپ کو قربان کرنا پڑتی ہیں، تب جا کے آپ ایک منزل پر پہنچتے ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ کسی امریکن کے پاس بہت اعلیٰ گاڑی ہے یا گاڑیاں ہیں، بہت اعلیٰ گھر ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے کتنی محنت کی ہوگی، تب جا کے آج اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم یہ سوچ کے کہ میں امریکہ جاؤں گا اور وہاں پر جا کے مجھ پر ڈالر برسنے لگیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر جا کے پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور اپنا نام بنایا ہے، اور ایک ایماندار پاکستانی ہونے کا وہاں پہ انہوں نے ثبوت دیا ہے، اور ان لوگوں کی بدولت آج ہمارا پاکستان وہاں پر کم از کم اس کی کچھ ساکھ ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ دیکھیں، اگر دوسرے ممالک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، اگر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا ہے، چائنا کو آپ دیکھ لیں، ہاں چائنا، انڈیا کو آپ دیکھ لیں، سب لوگ بہت اوپر جا رہے ہیں، اور پاکستان نیچے جا رہا ہے، دن بدن نیچے چلتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا، کہیں نہ کہیں خامی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے۔ چلیں، بہرحال یہ بڑی ایسی باتیں ہیں سرفراز صاحب جو دل کو بہت دکھ دیتی ہیں۔ جی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ دل کے مریضوں کو کیا مشورہ دیں گے، خاص طور پہ ان مریضوں کو جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جو امید چھوڑ بیٹھے ہیں کہ بس اب تو ہم نے جینا نہیں ہے؟ یعنی وہ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں اور اپنا ایک کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ بند کر دیں بالکل، اور کوئی دوسرا بھی کوئی ایسی اگر الکوہل یوز کرتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیں، نہیں کچھ بھی ایسا کرنا جس سے آپ کو پتہ ہے آپ کی لائف سب سے بہتر ہے۔ اپنی زندگی کا سوچنا ہے، یہ اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا یہ سب کچھ۔ خوراک بہتر ہونی چاہیے، ہاں، جنک فوڈ نہ لیں، بازار کے کھانے نہ کھائیں، جنک فوڈ بالکل نہیں لینا چاہیے، اس سے تو اور دوسرا آئلی چیزوں سے پرہیز کریں، اور شوگر ہے تو میٹھے سے بچیں، میٹھا جتنا کم یوز کریں اتنا اچھا ہے۔ پھر روزانہ کی سیر کریں، جس طرح کے انسان ہوتا ہے روزانہ سیر کریں، اور پیدل چلیں جتنا بھی چل سکتے ہیں آپ، تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا کہ بھئی لائف سٹائل آپ کا چینج ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے وزن کم ہو گیا تو آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے، سانس نہیں پھولے گی، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا پھر۔ بہت شکریہ آپ کا خواتین حضرات، آج آپ نے سرفراز صاحب کی باتیں سنی۔ یہ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، سیکرامنٹو میں، اور انہوں نے جب میرے وہاں ویلاگز دیکھے تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جاؤں گا تو ان سے ملوں گا ضرور، اور یہ آئے اسپیشل ملنے کے لیے میرے پاس آئے، بلکہ 2 وزٹ انہوں نے کیے ہیں، اور آئی ہوپ کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، تبدیل کر رہے ہیں جی، کیونکہ جو فیکٹر ہوتا ہے نا، سب سے بڑا سٹریس فیکٹر، وہ چاہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں،
کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے. جی جی وہ تو ہے. کبھی معاشی فیکٹر ہے, کبھی کوئی گھریلو فیکٹر ہے, کبھی معاشرتی فیکٹر ہے, کبھی بزنس کا ہے, کبھی کچھ بھی. بالکل, یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں, اور پھر انہی مراحل سے ہمیں گزر کے زندگی کو ہم پہنچتے ہیں اپنے ایک مقام پر. بہرحال سرفراز صاحب کی باتیں آپ نے سنی, آپ کو بہت شکریہ سرفراز صاحب کہ آپ آئے اور آپ نے نہ صرف ہمارے سننے والوں کو بہت اچھی باتیں بتائیں, بلکہ آپ نے وہ گائیڈ لائنز بھی دیں کہ وہ بچے, وہ نوجوان جو امریکہ جانا چاہتے ہیں, وہ کس طرح اپنے آپ کو یہاں سے پلان کریں کہ تاکہ وہاں جا کے وہ ایک پاکستانی بنے اور پاکستان کی نیک نامی کا وہاں پر ثبوت دیں. جی خواتین و حضرات, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت یا نئے موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط, صحت مند اور توانا دل کے ساتھ. السلام علیکم.